کہ کل رات ڈسٹرکٹ سینٹرل میں حیدری کے مقام پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک الیکشن آفس ہے، وہاں ایم کیو ایم کے لوگوں نے حملہ کیا، تقریباً کی رات 9 بجے کے قریب توڑ پھوڑ کی اور دھمکیاں دیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس تمام حملے کی ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، تمام لوگوں کے چہرے اس میں واضح ہیں اور وہ تمام ریکارڈنگ جو ہے پولیس اور رینجرز کو فراہم کر دی گئی ہے اور ایف آئی آر کے لیے درخواست بھی دے دی گئی ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد اطلاع دی گئی پولیس رینجرز کو، وہ تو وہاں آئے، انہوں نے جو وہاں کارروائی ہونی تھی وہ کی بھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے دوران اس قسم کے کسی بھی واقعے کو ہمیں سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، چونکہ پورے شہر میں، پورے صوبے میں، پورے ملک میں لاتعداد دفاتر ہیں مختلف جماعتوں کے، اور اگر اس طرح سے سیاسی جماعتوں کے دفتروں پر حملہ ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم سب کی خواہش ہے کہ یہ 8 فروری کے الیکشن پرامن ماحول میں ہو جائیں، وہ ممکن نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کو بھی اس واقعے پر سنجیدگی سے ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ شاید ایک گمان اور خیال جو ایم کیو ایم کو تھا کہ ڈسٹرکٹ سینٹر جو ہے وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ کوئی اور جماعت پیر نہیں رکھ سکتی، دفتر نہیں کھول سکتی، جھنڈا نہیں لگا سکتی، امیدوار نہیں کھڑا کر سکتی۔ اب چونکہ دیگر جماعتوں کے امیدوار بھی ہیں اور پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ وہاں سرگرمیاں کافی تیز کی ہیں، اچھے امیدوار میدان میں ہیں اور ہم بڑے سیریسلی ڈسٹرکٹ سینٹر میں بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اس طرح سے کارکنوں کو ہراساں کر کے، ووٹرز کو ہراساں کر کے وہ کسی بھی طرح سے شہر کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید یہ انہی باتوں کا تسلسل ہے جس کا اظہار مصطفیٰ کمال صاحب نے پچھلی کئی پریس کانفرنسز میں کیا، اور انہوں نے کھلی دھمکیاں دی تھیں کہ ہم جو ہے اگر لڑنے پہ آئیں گے تو پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جائیں گے، کوئی ہمیں پہنچ نہیں سکتا۔ بات یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اسی طرح کا جواب نہیں دے سکتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے ہمارے دفتر پہ حملہ کیا تو ہم جا کر کسی اور کے دفتر پہ حملہ کریں۔ ہمارے پاس اس وقت کراچی شہر میں اللہ کا شکر ہے کہ ورکروں کی تعداد کسی بھی سیاسی جماعت سے زیادہ ہے۔ یہ گھٹیا ہتھ کنڈے جو ہیں یہ ہمیں روک نہیں سکتے ہیں، لیکن میری ذاتی خواہش بھی یہ ہے، پارٹی قیادت کی خواہش بھی یہ ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور کوشش کریں کہ کسی بھی طرح جو الیکشن ہے وہ 8 فروری کو پرامن ماحول میں منعقد ہو جائیں۔ لیکن ایم کیو ایم جس کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہے، اور آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ باقی شہر تو چھوڑ دیں، جو ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ان کا گڑھ تھا وہاں بھی ان کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا ایک الیکشن کا جو دفتر ہے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں پولیس سے، رینجرز سے، الیکشن کمیشن سے مطالبہ کروں گا کہ آپ کے پاس تصاویر، ویڈیوز ہم نے بھیجی ہیں، ایک ایک شخص کی ویڈیو واضح ہے کہ اس کے اندر کون کون لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور ان سے یہ بھی تحقیقات کی جائے کہ انہوں نے یہ حملہ کس کی ایما پر، کس کے کہنے پر کیا ہے، کیا اس کے پیچھے مصطفیٰ کمال ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی اور ایم کیو ایم کا لیڈر ہے جنہوں نے ان کو یہ راستہ بتایا کہ تم جا کر اس طرح پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ہراساں کرو اور دفتر پہ حملہ کرو۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا تو پھر شاید ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ کراچی میں 69 کنسٹیٹوئنسیز ہیں قومی صوبائی کی ملا کے، اور ہر کنسٹیٹوئنسی میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ موجود ہے، ہر کنسٹیٹوئنسی میں پیپلز پارٹی کے دفاتر موجود ہیں، اور شاید لاکھوں لوگ جو ہیں وہ الیکشن کی پوری سرگرمیوں میں انگیج ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم ایک ایک کارکن کو یہ سمجھائیں کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، شاید نہ چاہتے ہوئے بھی کئی ایسے ناخوشگوار واقعات جنم لے سکتے ہیں اگر اس واقعے پر الیکشن کمیشنر، پولیس، رینجرز نے سخت کارروائی نہیں کی، اور نہ صرف یہ کہ جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے، جن کی ویڈیوز ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، بلکہ اس پورے حملے کے پیچھے جو ذہن کار فرما ہے، جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ہراساں کرنا چاہتا ہے، جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پیپلز پارٹی کی سرگرمیوں کو روکنا چاہتا ہے، اس کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مجھے حیرت ہوئی کہ سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، پتہ نہیں فیصلہ تھا یا آبزرویشن تھی جج صاحب کی، انہوں نے یہ کہا کہ شہر بھر میں جہاں جہاں سرکاری املاک پر کوئی تصاویر، کوئی ہورڈنگز لگی ہیں تو ہٹا دیں، چلیں کوئی حرج نہیں، ہٹا دیں، اگر وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہے تو سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے، ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ایک اور بات مجھے سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بڑا بورڈ لگا ہو اور اس پر کسی لیڈر کی تصویر ہو
اس کے خلاف ایف آئی آر کر لیں. میں سوچتا رہا کہ یہ کس قانون کے تحت ایف آئی آر کٹے گی. مطلب میں اپنے مخالف کی تصویر بڑی بنا کے لگا دوں اور میرے مخالف پہ ایف آئی آر ہو جائے گی, میرا مخالف میری تصویر لگا دے میرے خلاف ایف آئی آر ہو جائے گی. ہمارے جو محترم جج صاحبان ہیں بہت قابل احترام ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس وقت پورے ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں اور انتخابی گہما گہمی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کوڈ آف کنڈکٹ یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں ریموو کر دیں, ان کو ہٹا دیں. اگر آپ کو پتہ چلے کسی نے کیا, اگر کوئی الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کے تحت کوئی سزا بنتی ہے تو وہ سزا دے دیں, اس میں کہیں ایف آئی آر نہیں ہے. لیکن یہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے یہ فرما دیا کہ میری فوٹو کر کے لگی ہے تو میرے پہ ایف آئی آر کر دیں اور میں مخالف کی میں لگا دوں جا کے. مطلب اگر یہ شغل چیک کرنے میں آ جائیں ہم تو میں تو پورے شہر میں مخالفوں کی تصویریں لگانا شروع کر دوں گا, بڑی بڑی سب پہ ایف آئی آر کرا دوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی آبزرویشن یا فیصلے دیتے وقت انہیں کچھ سوچنا چاہیے. اور ہم لوگ جو پولیٹیکل لوگ ہیں کسی بھی جماعت کے ہوں, تو بھائی ہم بھارت کے نہیں ہیں, اسرائیل کے نہیں ہیں, پاکستانی شہری ہیں, انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں, عوام سے ووٹ مانگ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت نامناسب اور غلط بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی تصویر لگی ہوگی تو ایف آئی آر کاٹ دے کسی کی. یہ بہت غلط ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس قسم کے کسی فیصلے کو, کسی آبزرویشن کو تسلیم نہیں کریں گے. اور اگر اس طرح کی جبراً ایف آئی آریں جو ہیں وہ کٹوائی گئیں اور کوشش کی گئی تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے جو انتخابی ماحول ہے اس کے اندر, یہ ہم تو پولیٹیکل پارٹیز تنقید کرتے ہیں نا, پھر یہ جج صاحبان بھی اس تنقید کی زد میں ہوں گے. یہ یا تو کسی مخصوص سیاسی جماعت کی ہمدردی ان کے دل میں ہے کہ اگر کوئی ماحول کوئی اور جماعت بنا رہی ہے تو اس کو روکا جائے اور کوئی کمزور ہو تو اس کا برابری کی جائے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسی سندھ ہائی کورٹ نے میرے حلقے میں پانی کی لائن پہ اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے, پانی کی لائن پہ جماعت اسلامی کے کہنے پہ. وہ پانی کی لائن میرے گھر پہ نہیں آئی ہے, اس حلقے کے لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس پانی کی شکایت ہے, وہاں پانی ان کے گھر میں پہنچنا تھا. پوری لائن مکمل ہو چکی ہے, 95% کام ہوا ہوا ہے. اسٹے کر دیا جج صاحب نے, اب بیٹھے ہیں جب وہ کیس چلے, جب وہ اسٹے ختم ہو اس کے بعد کام شروع. لوگ بیچارے پانی کے لیے دھکے کھا رہے ہیں جگہ جگہ. اس قسم کی چیزیں کرتے ہوئے جس کے اندر تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے وہ ان کو کرنا چاہیے. اور اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ, میں ابھی بھی اگر مجھے آپ میں سے کوئی بتا دے کہ بھئی مثال کے طور پر میری یا میرے مخالف کی کسی کی تصویر کہیں لگ جائے بڑی, وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت ایف آئی آر کٹے گی ہمارے خلاف. اور میں یہ پولیس کو بھی گزارش کروں گا کہ ججز کے دباؤ میں آ کر اس طرح کے غیر قانونی فیصلے تسلیم نہ کریں, اور جو قانون کے مطابق کارروائی بنتی ہے. الیکشن کمیشن سے بھی گزارش کروں گا, کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن کا جو ہے اس کی وائلیشن پہ اس طرح کی کوئی سزا نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر کٹوا دیں, گرفتار کروا دیں, جیل میں ڈال دیں, پھانسی لگا دیں. یہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے, نامناسب ہے. جی کوئی سوال آپ کا جناب؟ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج قریب میں یہاں جو ہے وہ پاکستان کا جلسہ بھی ہے, اور فاروق ستار صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج کے یہ جلسہ ثابت کر دے گا کہ کراچی کی 22 کے 22 جو حلقے ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان ون کرنے جا رہی ہے. پاکستان کی اس پارٹی کے لیے بھی کچھ بچے گا یا وہ 22 کے 22 جیت لیں گے؟ دیکھیں مجھے تو ابھی یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ انتخابات ایم کیو لڑی ہے پی ایس پی لڑی ہے. میری رائے میں ایم کیو ایم ختم ہو چکی ہے, اور میں تو یہ بات پتہ نہیں کتنے مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ پی ایس پی مافیا کے قبضے میں ہے, اس کے نرغے میں ہے, ان کے کنٹرول میں ہے. اور ان کے جو بیچارے کنوینر ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب, وہ ایک بے بس کنوینر ہیں, ان کے بس میں کوئی نہیں ہے. کنٹرول جو ہے وہ کچھ اور پی ایس پی کے لوگ اس پوری جماعت کو کرتے ہیں. میں یہ بات سمجھتے ہیں سب اعلیٰ ترے میرے کہ دیکھیں ایم کیو پاکستان کا پچھلے کچھ برسوں میں جو بھی مسئلہ ہوا, الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ جب وہ ان سے وہ الگ ہوئے تو کچھ نہ کچھ لوگ ایم کیو پاکستان کے ساتھ ضرور تھے کراچی میں. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ان کا کچھ نہ کچھ ووٹ پھر بھی تھا, کم ہو گیا تھا لیکن پھر بھی تھا. لیکن مصطفیٰ کمال کے آنے کے بعد وہ جو تھوڑا بہت ووٹ بھی تھا نا, میرے حساب سے وہ ان کا فارغ ہو گیا ہے. تو مصطفیٰ کمال نے ایم کیو ایم کے تابوت میں آخری گیلا کے ٹھونک دیے. اب جو ایم کیو ایم ہے آپ اس کو پی ایس پی جو ہے وہ تصور کریں, اور 2018 کے الیکشن میں جو پی ایس پی کا نتیجہ تھا, اس وقت ایم کیو ایم اس سے 1% بھی اوپر نہیں ہے. اب اگر کوئی خواب دیکھنا چاہے تو میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن آپ کے سامنے 2-4 نتائج ضرور ہونے چاہیے. کراچی میں کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے, ایم کیو ایم کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ کہاں کھڑی ہے. اس وقت مصطفیٰ کمال نہیں تھا, یہ ذہن میں رکھیں ان کے ساتھ کیا رزلٹ تھا. پھر اس کے بعد کراچی میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا, اور اس کے بعد جب کچھ بائی الیکشنز ہوئے, لانڈی میں ہوا, اور یہاں جو NA 245 تھی عامر لیاقت صاحب کے انتقال کے بعد جو سیٹ خالی ہوئی, اس پر بھی ایم کیو ایم نے حصہ لیا. آپ ذرا دیکھ لیں کہ 2018 میں ان نشستوں پر ایم کیو ایم نے کتنا ووٹ لیا, اور اس کے بعد جب ضمنی الیکشن ہوا تو ایم کیو ایم نے اس میں کتنا ووٹ لیا.
تو یہ میرے کہنے سے کہ ان کی مقبولیت کہاں پہنچی ہے، فاروق ستار صاحب کے کہنے سے کہ مقبولیت کہاں پہنچی ہے، اس کو چھوڑ دیں. جو حقائق ہیں، جو ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، اس کو مد نظر رکھیں اور پھر اس میں مصطفیٰ کمال صاحب کو ایڈ کر دیں. تو جو ان کے اگر کوئی 2-4 ہزار ووٹ 5,000 ووٹ کہیں بنتے بھی تھے، مصطفیٰ کمال کے آنے سے وہ گر کے پی ایس پی کے ووٹ جو تھے اسی پہ رہ گئے. اور یہ خواب دیکھ لیں، کوشش کر لیں، جلسہ بھی کر کے دیکھ لیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے جلسے الیکشن سے پہلے کیے نا، پورے شہر سے لوگ بلاتے تھے. میرے حلقے میں ایک ایم پی اے کی سیٹ پہ الیکشن ہو رہا ہے، میں جو جلسے کر رہا ہوں اللہ کا شکر ان سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں. تو اگر ایک ایم پی اے کی سیٹ پہ جلسے ایم کیو پورے شہر سے بلا کے اتنا بڑا نہیں کر سکتی جلسہ، تو پھر اس کی پوزیشن کیا ہوگی. اس وقت ایم کیو قابل رحم ہے اور ان کے بیانات کو جو ہے نا وہ سنجیدہ نہ لیں. انسان بے بس ہوتا ہے بیچارہ، مایوس ہوتا ہے تو تھوڑا سا وہ سٹیا بھی جاتا ہے. لیکن مجھے تشویش اس بات کی ہے کہ اس پاگل پن میں وہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ شہر کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب ہو، وہ خطرناک بات ہے. اس پر جو ہے ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کر دی شروع. اور وہ شروع بھی کی انہوں نے حافظ سے، میرا مطلب ہے حافظ آباد سے شروع کی ہے. تو اس طرح کی آپ کیوں نہیں، آپ لوگوں نے بھی حافظ سے، حافظ آباد سے کیوں نہیں شروع کی؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا کراچی دوبارہ ماضی کی بچہ پوری جگہ برا کی سیاست کا متعلق ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، پہلے بھی حافظ کو نہیں ہوا، وہ ایک اور لڑکا جو کوئی حملہ ہوا، یہ کوئی سیاسی لڑائی. دیکھیں، دو باتیں آپ نے کہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم نواز شریف صاحب پتہ نہیں کون سی تاریخ کو آئے تھے، اکتوبر میں آئے تھے غالباً. تو اکتوبر میں آئے تھے، اس وقت ایک جلسہ کیا، وہ کیسے کیا ساری دنیا کو پتہ ہے. اس جلسے کے بعد یہ پھر گوشہ نشینی میں چلے گئے اور اب جا کے کوئی حافظ آباد جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں جا کے انہوں نے ایک جلسہ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، خاص طور پر پنجاب میں جو اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے کہ بہت مضبوط ہیں، لیکن جب گراؤنڈ پہ اترے ہیں تو انہیں وہ اپنی مقبولیت کا احساس ہونے لگا ہے. اور ان کی یہ خواہش تھی کہ انتخابات جو ہیں کسی طرح آگے چلے جائیں، بلکہ خواہشات تو کئی انہوں نے پوری بھی کروائی نا. عمران کو جیل میں ڈالو، بلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے بعد ہم لڑیں گے، وہ سارا انہوں نے کیا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی مسلم لیگ نون کی حالت جو ہے اتنی نہیں ہے کہ وہ پورے ملک میں بھرپور انداز میں مہم چلا سکیں. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور بلال بھٹو زرداری صاحب وہ واحد لیڈر اور واحد جماعت ہے جو ابھی سے نہیں، جس دن سے اسمبلیز ڈیزالو ہوئیں اور ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ انتخابات جلد ہو جائیں گے، ہم نے اپنی بھرپور انتخابی مہم چلائی. ہم نے اپنے امیدوار فائنل کر لیے، ہم نے اپنا منشور جاری کر دیا اور ملک کے چاروں صوبوں میں اس وقت بلاول صاحب کئی درجن جو ہے وہ آلریڈی جلسے کر چکے ہیں اور یہ تیزی اسی طرح جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. دوسری طرف میاں صاحب جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں واپس آیا کیوں، اور اب اس پریشانی میں ہیں. اور خیر انتخابات ہیں، ان کو حصہ لینا چاہیے، مگر جو صورتحال ہے وہ نون لیگ کے لیے کوئی سازگار نہیں ہے، باوجود اس کے کہ جو وہ کہتے رہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. وہ گل ہونے کے بعد بھی کام بن نہیں رہا ہے، نہیں کام بن نہیں رہا ہے ان کا. دوسرا جو آپ نے کراچی کے حوالے سے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں کراچی نے ماضی میں بہت کچھ بھگتا ہے اور کراچی کے شہریوں نے بھگتا ہے. اس شہر کے ہزاروں نوجوان بے گناہ مارے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑ گئی ہیں، بچے یتیم ہو گئے ہیں. یہ صورتحال کسی بھی طرح کسی بھی دنیا کے ملک میں شہر میں یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے اس پیارے شہر میں جو دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، اچھا شہر ہے، اس شہر میں جو سیاسی تضادات تھے اس کو بدقسمتی سے ہم نے دشمنیوں اور جھگڑوں میں تبدیل کیا. لسانیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، مذہب اور مسلک کی بنیاد پر یہاں لاتعداد کلنگز ہوئی، بطہ خوری، بوری بنداشی، ساری دنیا کو پتہ ہے. لیکن اب اللہ کا شکر ہے پچھلے کئی برسوں سے جب حالات ٹھیک ہوئے ہیں تو ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ حالات اسی طرح رہیں. اس میں پیپلز پارٹی کا نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کا مفاد ہے، اس لیے کہ سیاسی جماعتیں نمائندگی کرتی ہیں عام شہریوں کی، اور کوئی بھی شہری یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کے شہر کے اندر بد امنی ہو، بطہ خوری ہو، غنڈہ گردی ہو، بدماشی ہو، لا قانونیت ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں تو اس پریس کانفرنس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے تمام سیاسی جماعتوں سے یہ گزارش کروں گا
कि हम बैठ कर अपना एक कोड तय करें, आपस में बैठ कर ज़ाब्ता अखलाक बनाएं कि इन इंतखाबात में हमने किस हद तक एक दूसरे की मुखालफत करनी है, किस हद तक हमने एक दूसरे के ऊपर तनकीद करनी है, और किस तरह हमने अपने वर्करों को रोकना है कि वो सियासी तनकीद की हद तक तो ठीक है, जलसे जुलूस रैलियाँ मीटिंग्स की हद तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे जाकर हमलावर होना, गालम गलोच करना, धमकियाँ देना, बदतमीजियाँ करना, उससे हम अपने कारकुनों को रोकें। ये इस शहर की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये काम करें। निगरान से हुकूमत कराची में ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे काम कर रही है, आपके जेडीसी के नाम पर। जब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपके गए, उसके बाद उनका जेडीसी के लिए सपोर्ट बढ़ गई है। काबीना में 2 अरब रुपए से जेडीसी को देने का फैसला हुआ है। आप भी काबीना में इनका हिस्सा रहे, कि निगरान हुकूमत के पास इतना बड़ा इख्तियार है? देखिए, एक तो मैं ये बात नहीं समझ पाया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जाने के बाद से आपने इस बात को कैसे जोड़ दिया। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जाने से पहले का ये मसला चल रहा है केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर। ये जो हेल्थ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, उनके दरमियान कुछ इश्यूज़ हैं, वो पहले से चल रहे हैं और वो अभी की बात नहीं है। अब मुझे इस तफसीलात का इल्म नहीं है कि वो कितने पैसे दे रहे हैं और किस तरह से दे रहे हैं, कहाँ से निकालेंगे, क्या करेंगे, लेकिन कानून के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक अगर कोई फ़ैसला हो तो उस पर हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन शायद जो निगरान हुकूमत है उसके इख्तियारात इतने होते नहीं कि वो इस किस्म के बड़े फ़ैसले कर सके, और अभी उनका 1 महीने से भी कम अरसा रह गया है, तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि इस किस्म की चीज़ों को होल्ड पर डाल दें और जो नई मुंतखब हुकूमत आए उसके लिए ये काम छोड़े ताकि जाके वो मुनासिब समझे, क्योंकि अवाम की एक नुमाइंदा हुकूमत होगी, काबीना जो एक मुंतखब काबीना होगी और उसके फ़ैसले पर किसी का कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है वो भी इस सूबे के अंदर बहुत सारे जो फलाही काम करने वाले इदारे हैं उनकी मदद करते रहे हैं। मुझे इस जेडीसी के इस पूरी जो ग्रांट है या जो इमदाद है उसकी तफसीलात का इल्म नहीं है, लेकिन इससे हट के कि किसको इमदाद दी जा रही है, किसको नहीं दी जा रही, जो इदारे लोगों को सहूलतें फराहम करने हैं उनकी मदद का सिलसिला जो है पहले भी हमने शुरू किया था, उसको करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये मुंतखब हुकूमत के लिए छोड़ने ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा सैयद साहब, ये बताइएगा कि असल में जीडीए और कॉमर्स जमातें और दीगर जो सियासी जमातें वो एक पेज पर हैं, तो वो पीपल्स पार्टी की साइज में मुहिम चला रही है, तो क्या पंजाब में इस तरह की पीपल्स पार्टी नून लीग के मुखालफिन के साथ कोई इताद करने जा रही है, इस तरह का कुछ है? क्योंकि सिंध में कॉमर्स जमातें भी है, जीडीए भी है और मुस्लिम लीग नून भी एक ही पेज पर है, किसी न किसी तरह से पीटीआई को भी उन्होंने अपने उसमें ले लिया हुआ है। देखें, एक तो आप थोड़ा सा ज़रा रिकॉल करें चीज़ों को, तो सूबा सिंध में अभी से नहीं, पिछले 4-5 इलेक्शंस का उठा के देख लें, ये तमाम सियासी दवारिस जो हैं वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शंस में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन फिर इंतखाबात में इतने जलील और रुस्वा होते हैं कि फिर आपस में एक दूसरे के गिरबानों में इनके हाथ होते हैं और एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं। 5 साल तक ये लड़ते रहते हैं, फिर इलेक्शन आता है, फिर कोई ऐसी कुव्वत है जो इनको मजबूर करती है कि ये इकट्ठे हो जाएं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप 2002 के इंतखाबात से शुरू करें तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो अलाइंसेस बनते रहे, हर आने वाले इंतखाब में उस अलाइंस से कई लोग टूट कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी मजबूत हो रही है और वो हमारे ख़िलाफ़ जो कुव्वतें हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। इसी तरह इस इलेक्शन में भी सूरत हाल यही है, और ये बात पीपल्स पार्टी की मकबूलियत का एन सबूत है कि यहाँ दीगर जमातें जितनी भी हैं पीपल्स पार्टी के अलावा, उन्हें ये एहसास है, यकीन है कि अगर वो अकेले पीपल्स पार्टी के सामने इलेक्शन लड़ेंगे तो वो कामयाब नहीं हो सकते, लिहाजा वो इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर पीपल्स पार्टी के सामने इलेक्शन लड़ें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो सिंध में कोई 61 कौमी असम्बली की सीटें हैं। मैं आपको बता दूँ कि आसानी से ना 40 तो आसानी से जीत रहे हैं। इसके अलावा जो रह जाती हैं 21, उसमें भी इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे और 6-7 सीटें 8 सीटें वहाँ से भी जीत जाएंगे, उनमें से मुकाबला करके 40 में तो हमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। इसी तरह सूबाई असम्बली की 130 सीटें हैं, 65 सीटें चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। 70 से ज़ायद नशिस्तें ऐसी हैं सिंध असम्बली की जहाँ पीपल्स पार्टी का मुकाबला ही कोई नहीं है, सिर्फ 8 फरवरी की डेट गुजरनी है और एक जो रस्मी कार्रवाई इंतखाब की होनी है और हमारे लोगों ने जीत जाना है। तो पीपल्स पार्टी बड़ी कंफर्टेबल है। और यहाँ मेरे हल्के में भी एक अजीब काम हुआ है, अजीब सूरत हाल देखी मैंने कि ऊपर MQM का कैंडिडेट है, सूबाई पे नहीं है, ऊपर जमात इस्लामी का कैंडिडेट है, सूबाई पे नहीं है, ऊपर नून लीग का कैंडिडेट है, सूबाई पे नहीं है।
اور جی ڈی اے کا نیچے کینڈیڈیٹ اوپر نہیں ہے. تو یہ عجیب ہے. نارملی تو ہوتا ہے نا کہ جی ڈی اے کا کینڈیڈیٹ اوپر ہوگا, ایم کیو ایم کا اوپر نیچے ہوں گے تو آپس میں ووٹ شیئر کریں گے. میرے سامنے 4 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں, اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا اپنا ووٹ خود لیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خوفزدہ ہے, انہیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو تنہا نہیں ہرا سکتے, وہ سارے اکٹھے ہو گئے. تو یہ چیزیں میرے لیے تو باعث تقویت بنتی ہیں کہ ہمارے مقابل جو لوگ ہیں وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ تنہا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اور مل کے الیکشن لڑیں. لیکن جب مل کے الیکشن لڑیں گے تو اس کے اپنے نقصانات اور فوائد ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی اس کا فائدہ بھی پیپلز پارٹی کو ہی ہونا ہے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. سوری میں اچھا, ہمارے پاس ابھی ایک غلام صاحب بھی تشریف لائے, تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے, جو صدر ہیں امام بارگاہ ایسٹ کے, ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں.